السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 4، بے مثال شرافت۔ یہاں پر اسکرین پر آپ کے لیے لیسن بھی ہے، آپ لوگ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ سبق ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے آخری پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے زیادہ ایماندار انسان تھے۔ آپ کی ایمانداری، شرافت اور نیکی کے دشمن بھی قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس پر ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے نکلتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی تھی۔ ایسا بار بار ہوتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصہ ہوئے، نہ شکایت کی اور نہ ہی اس کے لیے بد دعا کی۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارے لیے کتنی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اخلاق، ان کی شرافت، ان کی انسانیت کا جو مظاہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، جیسا ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے کئی واقعات ہماری نظر میں آتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم یہ جو لیسن پڑھ رہے ہیں یہ لیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں، قاتلوں، گناہ گاروں کے ساتھ بھی کبھی بھی برا سلوک نہیں کیا۔ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے تھے اور انہیں معاف بھی کرتے تھے۔ تب یہ جو بوڑھی عورت کا ایک واقعہ ہے، اسی بہت سارے واقعوں میں سے یہ ایک واقعہ یہاں پر بیان ہوا کر رہے ہیں۔ اوکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ وہ برا نہیں کیا، جو ان کے ساتھ میں اچھا کیا وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیے۔ اللہ کے رسول ہر اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مثال ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے وہ راستے پر ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا، اور وہ عورت ڈیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے نکلتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی تھی۔ ایسا بار بار ہوتا رہا، کئی بار ایسا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی شرافت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس کو غصہ کیے، نہ اس کی شکایت کیے، نہ اس کو کبھی بد دعا دی۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ غصہ کرتے، ڈانٹتے، یا اس سے ہم لڑائی کرتے یا جھگڑا کرتے یا اس کو برا بھلا کہتے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول کوڑا ان کے اوپر کچرا ڈالنے کے باوجود بھی وہ بد دعا بھی نہیں دیے، غصہ بھی نہیں کیے اور شکایت بھی نہیں کیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے نکلے، اس کے گھر کے پاس سے بڑھیا کے، لیکن بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا۔ اس دن بڑھیا نے کیا کیا؟ کوئی کوڑا، کوئی کچرا نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلتے تھے تو وہ کوڑا پھینکتی تھی، تو آج کیا بات ہے کہ اس نے کوڑا نہیں ڈالا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ خود اس کے گھر تشریف لے گئے۔
دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی، کوئی باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہاں جو عورت رہتی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت معلوم کی اور اس کے جلد اچھا ہو جانے کے لیے دعا کی۔ عورت کو بہت تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شرافت کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے اپنی پچھلی غلطیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسے معاف کر دیا۔ تو دیکھیے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری خوبی تھی کہ اس نے جب کوڑا نہیں پھینکا تو ان کو تعجب ہوا کہ کیوں پتہ نہیں آج وہ عورت نے کوڑا مجھ پر نہیں ڈالا۔ آپ اس کے بارے میں معلوم کرنے گئے، تو جب پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس عورت کی تیمارداری کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے کیا کیے؟ اس عورت کے پاس گئے۔ تو ان کی اخلاق کے اتنا بڑا ایک اخلاق کو ان کے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت نے کیا کیا؟ اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ کیا کی؟ شرافت، اس اللہ کے رسول کی اس شرافت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ تو ہم کو بھی اپنا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا ہے نا؟ کیونکہ وہی ہمارے آئیڈیل اور وہی ہمارے ماڈل ہے نا؟ تو ہم کو بھی اپنی زندگیوں میں اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہم کو کسی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ برائی کا بدلہ ہم کو اچھائی سے دینا ہے نا؟ تو ہم اس کو کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کر دینا ہے اور اس کو ہم معاف کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہماری بھی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج کا یہ بہت پیارا سبق تھا، ہے نا، جو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے نا؟ تو چلیے اب آپ لوگ کیا کریے، اس سبق کو اچھے سے پڑھیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکل الفاظ ہیں۔ نمبر 1 ہے شرافت، نمبر 2 ہے ایماندار، نمبر 3 ہے کافروں، نمبر 4 ہے بوڑھی، نمبر 5 ہے شکایت اور نمبر 6 ہے پیغمبر۔ یہ 6 مشکل الفاظ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ اب یہاں پر ہیں آپ کے لیے الفاظ معنی، سمجھیے اور یاد کیجئے۔ نمبر 1 ہے پیغمبر۔ پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا پیغام لانے والا۔ اللہ کا پیغام لانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حبیب، اللہ کے چہیتے دوست۔ اللہ کے چہیتے دوست کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب۔ کافر، اللہ اور اس کے احکام کو نہ ماننے والا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے احکام کو نہیں مانتا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ تعجب، حیرت۔ خیریت، حال چال۔ خیریت مطلب کسی کے بارے میں حال چال معلوم کرنا، پوچھنا اس کے بارے میں، جاننا اس کے بارے میں۔ بے مثال، جس کی دوسری مثال نہ ہو۔ بے مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کر چکے ہیں، تو اللہ کے رسول جیسی بے مثال شرافت، ویسے انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جواب لکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تو جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے آخری پیغمبر تھے۔
سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کون پھینکتا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ایک بڑھیا پھینکتی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، بوڑھی عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ تو جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت معلوم کی اور اس کے جلد اچھا ہو جانے کے لیے دعا کی۔ سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے ایماندار۔ ایماندار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سب سے زیادہ ایماندار انسان تھے۔ دوسرا ورڈ ہے شرافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ نمبر 3 ہے عورت۔ ہمیں ہر عورت کی عزت کرنی چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی عزت کرتے تھے۔ چوتھا لفظ ہے تعجب۔ اونٹ دیکھ کر بچوں کو بہت تعجب ہوا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت دیکھ کر بڑھیا کو بہت تعجب ہوا۔ دریافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کا حال دریافت کیا۔ اب یہ کچھ میں یہاں پر آپ کو جملے دی ہوں، آپ اس میں سے دیکھ کر اور اپنی طرف سے بھی کوئی بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اوکے، تو آپ اپنی نوٹ بک میں یہ بھی لکھ لیجئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے آپ کے لیے، اس واقعے کو اپنی زبان میں سنائیے، جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کو میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھ رہی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ کوڑا پھینکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اسے برا بھلا کہتے، نہ اس کسی سے شکایت کرتے۔ ایک روز آپ اس راستے سے گزرے تو بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے اس کی خیریت دریافت کی اور اس کے لیے دعا کی۔ بڑھیا بہت متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ یہ یاد کریے، یا پھر اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور مجھے وائس میسج میں بھیج دیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کا الٹا لکھیے۔ الٹا، اپوزٹ، ضد۔ جیسے یہاں پر ایک آپ کے لیے اگزامپل ہے، ایماندار۔ ایماندار کا اپوزٹ ہوتا ہے بے ایمان۔ نیکی کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے بدی۔ ایماندار کا الٹا بے ایمان، اور نیکی کا الٹا بدی۔ دشمن کا الٹا ہے دوست۔ بیمار کا الٹا ہے صحت مند۔ یہ بھی آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ تو یہ سارے کوسچن آنسرز آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور مجھے بھیجیے۔ اوکے بچوں، تو پھر ہم اور ایک لیسن کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔